اسی تسلسل میں جب میں زندگی میں پہلی بار مشہد مقدس حاضر ہوا، حضرت ثامن الحجج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زیارت تو آقا کی زیارت کے بعد مجھے اس بات کی بھی جستجو تھی کہ مشہد مقدس میں دیوار مولا میں جو بزرگ ترین علماء عرفا ہوں ان کی بھی قدم بوسی کا شرف پا جاؤں۔ اب میں پہلی بار گیا تھا، بعض لوگوں کے بارے میں اطلاع تھی، لیکن جو عموماً بڑے بزرگ عرفا ہوتے ہیں یہ شہرت پسند نہیں ہوتے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان کا شہرہ دنیا میں پھیلتا ہے، ان کا آوازہ پھیلتا ہے، بلند ہوتا ہے آوازہ، اور جب تک وہ زندہ رہتے ہیں وہ گوشۂ تنہائی میں رہتے ہیں۔ تقریباً مردم بیزاری کی کیفیت رہتی ہے، لوگ نہ پہچانیں، نہ آئیں نہ جائیں، شہرت نہ ہو، اور وہ سبب اس میں تکبر نہیں ہوتا، بخل نہیں ہوتا، معشوق حقیقی سے جدا ہونے کا دل کب چاہتا ہے؟ ذکر خدا سے جدا ہونے کا کب دل چاہتا ہے؟ جسے واقعاً ذوق نصیب ہو، جسے ذکر الہی کی لذت مل جائے، وہ جتنی دیر بھی کسی اور سے گفتگو کرے گا ایک کرب کی کیفیت رہے گی، ایک الم کی کیفیت رہے گی، ایک جدائی اور فراق اور ہجر کا احساس ہوگا۔ بہرحال مجھے یہ شوق تھا کہ میں دریافت کروں کہ کون ہے بزرگ ترین عرفا اور ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ پوچھا، دریافت کیا، 2 بزرگوں کا سراغ ملا۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ ان دونوں کی خدمت میں باریابی نصیب ہوئی، دونوں سے مجھے کسب فیض کا شرف ملا۔ اب وہ ایک ایک داستان ہے کہ کس طرح کون سا دروازہ کھلا اور کیسے باریابی ملی، کیا کیا جتن مجھے کرنے پڑے، مگر بہرحال لطف خدا اور سفارش مولا امام رضا میرے لیے دروازے کھولتے گئے۔ اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ان میں سے ایک بزرگوار کے پاس جب پہنچا تو قبل اس کے کہ میں بیٹھتا میں نے سلام عرض کیا۔ وہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کتاب دیکھ رہے تھے، مطالعہ فرما رہے تھے۔ ان کا وعلیکم السلام، خودکار دارید، دفتر خودکار دارید، یعنی کیا کاپی قلم ہے تمہارے پاس؟ میں پہلی بار حاضر ہو رہا ہوں، سلام عرض کیا، وعلیکم السلام کہہ کے انہوں نے یوں مجھے دیکھا بھی نہیں، کہا اور اس زمانے میں شکر ہے میری عادت یہ تھی کہ ایک ڈائری اور ایک قلم ہمیشہ ساتھ میں رکھتا تھا کہ کہیں کسی بزرگ سے کوئی جملہ ملے میں فوراً لکھ لوں۔ میں نے کہا بالے، فوراً کاپی کھول لی، قلم ہاتھ میں لیا، انہوں نے کہا یادداشت کنید، لکھیے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ دعائیں تعلیم فرمانا شروع کی۔ وہ دعا پڑھ رہے تھے اس نیت سے کہ میں لکھوں، اور میں لکھتا جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی دعائیں، اور جب کئی دعائیں وہ لکھوا چکے تو پھر ایک مرتبہ مسکرا کے انہوں نے مجھے دیکھا تو دیکھا میں کھڑا ہوا ہوں وہیں دروازے پر جہاں کھڑا تھا، اسی طرح کھڑا ہو کے میں لکھ رہا ہوں، بیٹھا نہیں میں، جب تک انہوں نے کہا نہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ تب مسکرائے، بشین بیٹھیے، میں وہیں ڈیہڑی پہ بیٹھ گیا جسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اور قریب بلایا اور قریب بلایا اور خیر بہت قریب بلایا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے سوا گھنٹے مجھے بہت سی چیزیں تعلیم فرمائیں۔ لیکن جو شاہد ہے، مقام شاہد، جو چیز میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو کھڑے ہو کے میں نے دعائیں لکھی تھیں، دوبارہ مجھے کاپی سے دیکھ کے رٹنے اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لکھوایا ضرور انہوں نے اور لکھا ضرور میں نے، آج تک وہ ڈائری موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا اور ایسا ذہن میں نقش ہو گیا کہ آج تک وہ یاد ہے، اور میں اپنی زندگی میں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، فائدہ اٹھاتا ہوں، لیکن مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اگر مکتب عصمت و طہارت اور دبستان اہل بیت کا ایک عالم اور فقیہ اور مجتہد اور عارف ایسا ہو سکتا ہے کہ تعلیم کرنے کے ارادے سے کچھ بتائے تو قلب و ذہن پر نقش ہو جائے،
تو خود جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو تعلیم کرنے کی نیت سے تعلیم کرتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟